اچھا یہ 2 نمبر ایکسرسائز بھی اس طرح ہے نا, میری بات سمجھے, اس میں آپ نے نومیریکل کوسچن نہیں ہے, کچھ کاسٹ کی پہچان کرنی ہے, جس طرح کل کوسچن 3 میں کی تھی. میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ آپ کا جو 5 نمبر کا تھیوریٹیکل کوسچن آتا ہے اس کی وجہ یہ کوسچن آ سکتا ہے. اچھا اس میں ایک چیز ذرا پہلے کلیئر رکھ لیں, میری شروع میں بھی سمجھائی تھی. ایک ہوتی ہے دیکھیں آپ کی ڈائریکٹ لیبر کاسٹ, اور ایک ہوتی ہے آپ کی کون سی کاسٹ, انڈائریکٹ لیبر کاسٹ. سنیں دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے. ڈائریکٹ لیبر کاسٹ وہ ہوتی ہے جو آپ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے ورکر کو تنخواہیں دے رہے ہوتے ہیں, اس کو آپ کون سی کاسٹ کا نام دیتے ہیں, ڈائریکٹ لیبر کاسٹ. پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے ورکر کو جو آپ تنخواہیں دے رہے ہوتے ہیں اس کو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں آپ کون سی کاسٹ کے انڈر لکھتے ہیں, ڈائریکٹ لیبر. انڈائریکٹ لیبر کاسٹ کون سی ہوتی ہے, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے علاوہ باقی آپ کے جتنے بھی ورکر ہوتے ہیں ان کو جو آپ تنخواہیں دیتے ہیں اس کو آپ کون سی کاسٹ میں ڈالتے ہیں, انڈائریکٹ لیبر. اس میں کون کون آتے ہیں انڈائریکٹ لیبر میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا. اسٹور کیپر کی تنخواہ ہو گئی, کرین آپریٹر کی تنخواہ ہو گئی, سپروائزر کی تنخواہ ہو گئی, یا سپرنٹینڈنٹ کی تنخواہ ہو گئی, یا انسپیکشن والے ورکر کی تنخواہ ہو گئی, یعنی جو مختلف ڈپارٹمنٹ کا جا کے انسپیکشن کرتا ہے, یا جو ریسرچ والے ورکر ہیں, فیزیبلٹی بناتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, انجینئرز ہوتے ہیں, تو ان کی جو تنخواہ ہو گئی ان تمام کو آپ کون سے لیبر میں ڈالتے ہیں, انڈائریکٹ. یعنی آپ کو کہتے ہیں فرض کریں اسٹور کیپر سیلری تو اس کا تعلق انڈائریکٹ لیبر سے ہے, کرین آپریٹر سیلری اس کا تعلق انڈائریکٹ لیبر سے ہے, سپروائزر سیلری تو یہ کون سے لیبر میں آتا ہے, انڈائریکٹ لیبر. اور پھر جتنا بھی انڈائریکٹ لیبر ہوتا ہے اس کا تعلق کس سے جاتا ہے, ایف او ایچ سے. جیسا کہ میں نے آپ کو بیسک سمجھائی ہوئی ہے کہ جتنا بھی پھر آپ کا انڈائریکٹ لیبر ہے اس کا تعلق کس سے جائے گا, ایف او ایچ سے. ٹھیک ہے. اب اس کوسچن میں آپ نے یہ پہچان کرنی ہے کہ کون سی کاسٹ آپ کی ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ ہے, کون سی کاسٹ آپ کی ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ ہے, کون سی کاسٹ آپ کی ایف او ایچ کی کاسٹ ہے, اور کون سے ایکسپنس آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس ہے. بس خالی یہ پہچان کرنی ہے. جو ڈائریکٹ مٹیریل ہوگا اس کے سامنے ڈائریکٹ مٹیریل لکھ دو گے, جو ڈائریکٹ لیبر ہوگا ڈائریکٹ لیبر لکھ دو گے, جو ایف او ایچ ہوگا ایف او ایچ لکھ دو گے, جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس ہوگا ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس لکھ دو گے. دیکھو آپ انڈر وچ سب ہیڈنگس آف دا ایلیمنٹس آف کاسٹ شوڈ ایچ آف دا فالوئنگ کاسٹ ٹو بی کلاسیفائڈ. نمبر 1 کٹنگ ٹولس, یعنی کٹنگ کے لیے ٹولس کا استعمال, یعنی اس فرنیچر کی کٹنگ کے لیے ہم آری کا استعمال کرتے ہیں, بلیڈز کا استعمال کرتے ہیں, تو یہ انڈائریکٹ مٹیریل ہے. تو اس کا تعلق کس سے آئے گا, ایف او ایچ سے. ڈیپریسیشن آف فیکٹری, جی اس کا تعلق بھی کس سے آئے گا, ایف او ایچ سے. ارننگ آف مشینسٹ, ارننگ آف مشینسٹ کا کیا مطلب, جو لوگ مشین پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہم تنخواہیں دیتے ہیں, تو یہ کون سی کاسٹ میں آتا ہے, ڈائریکٹ لیبر کاسٹ. اس کا تعلق ڈائریکٹ لیبر سے آ جائے گا. سپروائزر ویجز, یہ دیکھو انڈائریکٹ لیبر ہے تو اس کا تعلق ایف او ایچ سے آئے گا. مینٹیننس پارٹس فار فیکٹری اکوپمنٹ, تو یہ بھی ایف او ایچ کا آئٹم ہے. انسپیکٹر سیلری, یہ انسپیکشن والے ورکر, تو یہ انڈائریکٹ لیبر ہے, اس کا تعلق بھی ایف او ایچ سے آئے گا. لیگل ایکسپنس, یہ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے. جب انتظامیہ کا کام ہوتا ہے تو یہ کون سے ایکسپنس میں ڈالو گے, ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس. لوبریکیٹنگ آئل, یعنی مشینوں کا آئل, تو یہ انڈائریکٹ مٹیریل ہے, اس کا تعلق کس سے آئے گا, ایف او ایچ سے آئے گا. سیلری آف فیکٹری اسٹور کلرک, تو اسٹور کلرک کی سیلری ہے, اسٹور کیپر کی سیلری ہے, انڈائریکٹ لیبر ہے, تو اس کا تعلق کس سے آئے گا, ایف او ایچ سے. اور پھر ویجز آف فیکٹری کرین آپریٹر, تو یہ دیکھو نا کرین آپریٹر انڈائریکٹ لیبر ہے, کس کا تعلق بھی کس سے آئے گا, ایف او ایچ سے. اب دیکھو لڑکے یہ بھی غلط کرتے ہیں اگر نہ پڑھا ہو. مطلب کاسٹ اکاؤنٹنگ دیکھو میں نے آپ کو کہا نا کہ ایسا سبجیکٹ ہے اس میں جتنا بھی آسان کوسچن ہے, لیکن آپ کے لیے نہیں یہ ہو تو آپ کے لیے ایک پہاڑ ہے, وہ نہیں کر سکتے آپ, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا آپ کر سکیں. لیکن جتنا بھی مشکل کوسچن ہو آپ نے کیا ہوا تو وہ آپ کے لیے آسان ہوگا. تو اس وجہ سے کاسٹ اکاؤنٹنگ میں جب پیپر بنتا ہے نا, اب دیکھیں کاسٹ اکاؤنٹنگ کے سارے چیپٹر آپ کو سیریل میں کرنے پڑتے ہیں. اس میں مسئلہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک چیپٹر سے کوسچن آتا ہے کبھی دوسرے سے آتا ہے. اب ایڈوانس میں اس طرح نہیں ہے, ایڈوانس میں کنفرم آرٹ چیپٹر ہے, 10 سال کے آپ پیپر اٹھائیں گے تو 10 کے 10 سال کے پیپر ان کنفرم آرٹ چیپٹر سے ہی آئیں گے. 10 کے 10 سال کے پیپر جو آرٹ چیپٹر میں پہلے کراؤں گا ایڈوانس کے. لیکن کاسٹ میں اس طرح نہیں ہے, کاسٹ میں آپ کو 14 کے 14 چیپٹر سیریل میں کرنے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ کبھی ایک چیپٹر سے کوسچن آ جاتا ہے کبھی دوسرے سے. لیکن یہ بھی ہے
کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کا آپ کا پورا پیپر بک سے بنتا ہے. کاسٹ اکاؤنٹنگ کلاس میں پڑھنے کے لحاظ سے کافی مشکل ہے, کلاس میں سمجھانے کے لحاظ سے بھی بڑی مشکل ہے, لیکن ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کاسٹ اکاؤنٹنگ بہت آسان سبجیکٹ ہے. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ کیونکہ پیپر بک سے بنتا ہے. کاسٹ اکاؤنٹنگ کی پوری ورلڈ میں دوسری کوئی بک ہے ہی نہیں جو اس کورس کو کور کرے. شاید یہی ایک ایسی بک ہے جو پورے کورس کو کور کرتی ہے. تو آپ کا پورا کاسٹ اکاؤنٹنگ کا پیپر بک سے بنتا ہے. تو لڑکا تو جب بک سے پیپر بنتا ہے تو لڑکا کہتا ہے پیپر بڑا آسان ہے, لیکن جب بک سے ہٹ کے پیپر آئے تو لڑکا کہتے ہیں بڑا مشکل ہے. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. آپ جب کورس پورا کر لیں گے